بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، زندگی بناتے بھی اللہ ہیں اور بگاڑتے بھی اللہ ہیں، اور بنانے اور بگاڑنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ذریعہ ہے وہ اس کے مادی اسباب نہیں ہیں، کسی انسان کے مادی اسباب نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کے اعمال حقیقی معنی میں سبب ہیں جس کی وجہ سے زندگی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندگی کو بگاڑنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، بگاڑ دو اس کی زندگی۔ یہ پیسے والا ہے، وڈیرا ہے، زمیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، امریکہ سے ڈگریاں لے کے آیا ہے، اسی زندگی بنا دو۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ یہ بھی معیار نہیں ہے کہ غریبوں کی زندگی بنائی جائے اور مالداروں کی بگاڑی جائے، یہ بھی معیار نہیں ہے، بلکہ زندگی بنانے اور بگاڑنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے عمل کیسے ہیں۔ عمل اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی بنا دی جائے، اس کے مسائل کو حل کر دیا جائے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے، اس کی زندگی میں برکت دے دی جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو سکون دیا جائے، اس کو راحت دی جائے۔ اور جب کسی کے عمل بگڑے ہوئے ہوں، چاہے اس کے پاس پیسہ بھی ہو، چاہے اس کے پاس دولت بھی ہو، چاہے اس کے پاس عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کے لیے زندگی کے بگڑنے کے فیصلے اترتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس بات کو نہ سمجھے تو پھر کوشش بھی کرتا رہے گا اور مسائل سے نکل بھی نہیں سکے گا، محنت بھی کرے گا، ویسے کا ویسا پھنسا رہے گا۔ آج ساری امت مسلمہ اور خصوصاً یہ ہمارا چھوٹا سا ملک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مسائل سے نکل نہیں پا رہا۔ اس کے مسائل روزانہ دن بدن الجھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی سرائی ہاتھ نہیں آیا۔ جب کسی دھاگے میں بہت ساری گرہیں لگ جائیں تو سرے کو ڈھونڈا جاتا ہے، سرا مل جائے تو گرہ کھولنا آسان ہو جاتا ہے۔ سوت سندھی میں کہتے ہیں سٹ اور اردو میں کہتے ہیں سوت، دھاگا۔ اگر یہ الجھ جائے تو اس کا سرا ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے۔ سرا نہ ملے تو یہ کبھی سلجھ نہیں سکتا، سرا مل جائے تو اس کو سلجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے سارے مسائل الجھے ہوئے ہیں، سرا کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کوئی کہتا ہے کہ
اگر تمہیں مسائل حل کرنے تو امریکہ سے بنا کے رکھو. کوئی کہتا ہے مسائل حل کرنے تو ایٹمی طاقت بن جاؤ. کوئی کہتا ہے مسائل حل کرنے تو ساری قوم کو پڑھا دو، ساری قوم کو انگریز بنا دو تو مسائل حل ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے سڑکیں اچھی ہوں، جگہ جگہ فیکٹریاں ہوں، جگہ جگہ کارخانے ہوں، جگہ جگہ مل بنے ہوئے ہوں، ٹیکسٹائل مل بنے ہوئے ہوں، ہر ایک کے پاس روزگار ہو، مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی جو کہتے ہیں کہ روزگار کی کمی کی وجہ سے مسائل ہیں، ان کے نزدیک سارے مسائل کا حل روزگار کا پیدا کرنا، روزگار کے جو اسباب ہیں، مواقع ہیں، اس کا پیدا کرنا. لہذا وہ کہہ رہے ہیں شوگر مل لگاؤ، ٹیکسٹائل مل لگاؤ، کارخانے لگاؤ، ہر جگہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو مزدوری کرنے کے مواقع میسر آئیں. جب لوگ مزدوریوں پہ لگ جائیں گے تو ان کے کام بننا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور بہت لوگ کہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں پڑھے لکھوں کی کمی ہے، زیادہ تعداد ان پڑھوں کی ہے، ان ان پڑھوں کی وجہ سے سارے مسائل ہیں. کوئی کہتا ہے آبادی زیادہ ہو گئی ہے نا، اس لیے مسائل بڑھ گئے. آبادیاں گھٹاؤ، 2 بچے سب سے اچھے. آبادی گھٹاؤ، مسائل آسان ہو جائیں گے. یہ آج کے دانشوروں کے تجزیے ہیں، یہ ان کے نظریے ہیں، یہ ان کے افکار ہیں، یہ ان کی سوچیں ہیں کہ یہ کام اگر کر لیے جائیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن میرے دوستو، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ جو ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس کے ہاتھ میں ہے بنانا، جس کے ہاتھ میں ہے بگاڑنا، جس کے ہاتھ میں ہے عزت دینا، جس کے ہاتھ میں ہے ذلیل کرنا، جس کے ہاتھ میں ہے دلوں میں سکون پیدا کرنا، جس کے ہاتھ میں ہے دلوں کو بے چین کرنا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ایک آیت میں سارے دانشوروں کے تجزیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیوار پہ دے مارا ہے، اور بنیادی بات یہ فرمائی کہ تمہیں جہاں جہاں جو پریشانیاں اور مسائل اور مصیبتیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو، یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ روزگار کے مواقع کم ہیں، یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں، یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ تم سارے ان پڑھ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے عمل خراب ہیں. مسائل حل ہو سکتے ہیں، سرا نہیں مل رہا. اب سرا اگر لے ہم دنیا داروں سے تو وہ تو یہی بتاتے ہیں، مگر یہ بھی تو ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے، ہمارا ملک ایٹمی طاقت بن بھی تو گیا ہے، مسائل تو حل نہیں ہوئے. جہاں روزگار کے بہت مواقع میسر ہیں وہاں بھی تو مسائل ہیں. جن کے پاس جو بے روزگار نہیں ہیں، بہت روزگار ہے ان کے پاس، وہ بھی تو پریشان ہیں. وہ کیوں پریشان ہیں؟ جن کے بچے کروڑوں میں کھیلتے ہیں وہ بھی تو پریشان ہیں. وہ کیوں پریشان ہیں؟ معلوم ہوا روزگار کے مواقع بڑھانا حل نہیں ہے، معلوم ہوا پڑھا لکھا ہونا حل نہیں ہے، معلوم ہوا سڑکوں کا بن جانا اور فیکٹریوں کا لگ جانا، کارخانوں کا لگ جانا، یہ بھی حل نہیں ہے. یہ حل نہیں ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ میں سدھر جاؤں، میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں. میں اللہ کی زمین پہ رہتا ہوں، اللہ کا کھاتا ہوں، اللہ کا پیتا ہوں، اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اللہ کی زبان سے بولتا ہوں، اللہ کے کانوں سے سنتا ہوں، اللہ کے ہاتھوں سے پکڑتا ہوں، اللہ کے پاؤں سے چلتا ہوں، اللہ پاک کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتا ہوں اور اس کی مانتا نہیں ہوں، تو اللہ تو نہیں چھوڑے گا پھر مجھے. ایک مزدور جس ادارے میں مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اسی ادارے کے ہیڈ سے اگر وہ بگاڑ لے تو وہ اس کو رہنے دے دیتا ہے. ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے،
اسی اسکول کا ایک چپڑاسی ہے اور وہ چپڑاسی اس ہیڈ ماسٹر کو گالیاں بکتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتا ہے، اس کے گریبان تک ہاتھ لے جاتا ہے، یہ کیسے رہ سکتا ہے اس اسکول میں؟ اس کے ہیڈ سے بگاڑ دیے اس نے۔ جس نے اللہ سے بگاڑ لی ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر لی ہوں، اللہ کو ناراض کر دیا ہو، وہ دنیا میں وہ اللہ کی دھرتی پہ سکون کی زندگی گزار لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کے سیاستدانوں کو اور آج کے دانشوروں کو اور آج کے پڑھے لکھوں کو اور آج کے تجزیہ نگاروں کو یہ سرا مل نہیں رہا۔ نہیں اس لیے نہیں مل رہا کہ ان کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی۔ تجزیہ نگار بھی بے دین، سیاستدان بھی بے دین، اور دانشور بھی بے دین۔ یہ سارے وہ ہیں جو مغرب سے متاثر ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو یورپ سے متاثر ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو مادہ پرست ہیں۔ تو ان کو یہ سرا کیسے ملے گا؟ یہ سرا تو ان کو ملے گا جو اللہ کو ساری دنیا کا خالق سمجھتے ہوں اور اللہ کے ہاتھ میں سارے مسائل کا حل سمجھتے ہیں، ان کو یہ سرا مل سکتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ساری دنیا میں جتنی پریشانیاں اور جتنا بگاڑ اور جتنی مصیبتیں اور جتنی تکلیفوں کے حالات ہیں، اس کا حل صرف انسانوں کے اپنے گندے اعمال ہیں۔ کسی ملک کے مسائل، کسی قوم کے مسائل، کسی علاقے کے مسائل، کسی برادری کے مسائل تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک کہ عمل ٹھیک نہ ہو۔ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، مسائل حکومتوں کے بدلنے سے حل نہیں ہوتے، مسائل اعمال کے بدلنے سے حل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل، یہ نبیوں کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرا بندہ، ایل یعنی اللہ عبرانی زبان میں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی وہ بن گئے 12 قبیلے، 12 قبیلے بن گئے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہ نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ ساری اولاد چل رہی ہے آگے، یہ بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن اعمال بگڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا۔ اعمال خراب ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، بے دینی میں مبتلا ہو گئے، عقائد خراب ہو گئے، اعمال خراب ہو گئے، اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا، اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا، اور ایسے ظالم کو مسلط کیا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ظالم تھا جو بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو اس لیے چھوڑتا تھا کہ وہ گھر کا کام کاج کریں گی، نوکرانیاں بنیں گی، لڑکے سارے ذبح کرتا تھا، ایسا ظالم تھا۔ اور کسی کو مجال نہیں ہوئی، یہاں تو کوئی سیاستدان، کسی سیاستدان کا کوئی کارکن کسی ایک آدمی کو مار دے تو یہاں تو جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کسی بنی اسرائیلی کو مجال نہیں ہوئی۔ 70,000 بچے ذبح ہوئے، کسی کو مجال نہیں ہوئی کہ اف تک کر سکے۔ ایسا برودار آدمی تھا وہ، اتنا طاقتور آدمی، اتنا طاقتور آدمی کہ جلوس تو کیا، کسی کو اف تک کہنے کی گنجائش نہیں ہوئی، کوئی اف تک نہیں کر سکا، ایسا طاقتور آدمی۔ اب بظاہر حالات تو ایسے ہیں، اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ اس سے تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل اتنی طاقتور ہو جائے کہ فرعون کو بھی مارے اور فرعون کی جو 16 لاکھ فوج ہے اس کو بھی مارے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ 16 لاکھ تو آج بھی کسی کی فوج نہیں ہے۔
اور روبدار ایسا کہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ حالات بن گئے اور اس کو بہت بڑا عرصہ گزر گیا تو ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم اس پستی قوم کو، پستے جو پس گئی تھی، فرعون کے نیچے پس گئی تھی، ذبح ہو گئی تھی، ہم نے چاہا کہ اس قوم کو دوبارہ سے عزت دیں۔ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، ہم نے چاہا، ہمارا ارادہ ہوا کہ اس قوم کو دوبارہ سے اٹھانا ہے، لہذا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے موسیٰ کو پیدا کر دیا۔ کس کو پیدا کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا یہ ارادہ ہوا تو ہم نے سب سے پہلے ایک بچے کو پیدا کیا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ فرعون مسلسل بچے ذبح کر رہا تھا، تو جب ایک عرصے تک جب بچے اس نے ذبح کیے تو اس کی اپنی قوم نے اس کو کہا کہ اب بہت بچے ذبح ہو گئے، اب آپ بچے ذبح کرنا بند کر دیں۔ سبھی کو آپ ذبح کر رہے ہیں، سبھی کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ بوڑھے بوڑھے مر جائیں گے، پیچھے بچے گا کون؟ اس نے کہا نہیں، بند تو نہیں کرنا، ذبح تو کرنا ہے۔ ان کا پھر ایسے کر لیں کہ آپ 1 سال ذبح کریں، 1 سال ذبح نہ کریں۔ ان کا یہ ٹھیک ہے، 1 سال ذبح کریں گے، 1 سال ذبح نہیں کریں گے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اس سال جس سال وہ بچے ذبح کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا کہ جس سال وہ بچے ذبح نہیں کر رہا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کے فرعون کی ہلاکت کا باعث بنتے تو کہنے والے کہتے اصل میں وہ اس سال پیدا ہوا نا جس سال بچے ذبح نہیں ہو رہے تھے، اس سال پیدا ہوتا تو پھر یہ بھی ذبح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال فرعون بچے ذبح کر رہا تھا۔ اب بچہ جو پیدا ہوا تو عجیب بات یہ ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو عورت کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے، برقعے میں سے بھی نظر آتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ ماں کے پیٹ میں تھے لیکن پیٹ ابھرا ہوا نہیں تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے حفاظت کا ارادہ کیا ہوا ہے، پیٹ بھی نکلا ہوا نہیں۔ اب کس کو شک پڑے کہ بھئی اس کے پیٹ میں بچہ ہے؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے نا، روتا ہے اور بہت زور کا روتا ہے، دور تک اس کی آواز جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے جنا تو موسیٰ علیہ السلام روئے بھی نہیں، اللہ بچانا چاہتا ہے۔ اب جب بچہ ہو گیا تو حضرت موسیٰ کی ماں پریشان کہ کوئی پڑوسن آ گئی، کسی نے دیکھ لیا، کسی کو پتہ چل گیا تو میرا بھی بچہ ذبح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں ڈر نہیں، اسے دودھ پلا، تیری ڈیوٹی صرف دودھ پلانے کی ہے تو دودھ پلاتی رہے، باقی ٹینشن چھوڑ۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، لیکن چونکہ تو ماں ہے نا تو ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے لہذا اس کو ڈر بھی زیادہ لگے گا۔ اگر تجھے زیادہ ڈر لگے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ایک بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں اس کو سمندر کے حوالے کرتے ہوئے گھبرانا نہیں، میرا تجھ سے وعدہ ہے اس کو تیری گود میں واپس بھی لاؤں گا اور اس کو تیری زندگی میں رسول بھی بناؤں گا۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بکسے میں ڈال اور دریا کے حوالے کر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کا اس سے کیا حال ہوا ہوگا۔
جب ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے بکسے میں ڈال کے دریا کے حوالے کرے تو کیا حال ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی نا, تو اپنی بیٹی سے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا, تو دریا کے کنارے کنارے چلتی بھی جا کہ یہ بکسا کہاں جا رہا ہے, ڈوب تو نہیں جاتا, اس کو کوئی نکال کے باہر تو نہیں لے جاتا, کہیں فرعون تک پہنچ نہ جائے ورنہ وہ ذبح کر دے گا کم بخت. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے, کنارے کنارے چل رہی ہے. اللہ کی شان, وہ بکسا بھی گھومتے گھامتے فرعون کے محل ہی سے آ کے ٹکرایا. فرعون کا جو محل تھا وہ دریا کے کنارے پر تھا. اگر یہ بکسا موجیں اٹھا کے بہا کے اس کو کہیں دور لے جاتی اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کے فرعون کی ہلاکت کا باعث بنتے, تو کہنے والے کہتے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نہیں آئے فرعون کو, ہاتھ آ جاتے تو یوں کر لیتا وہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ اس بکسے کو موجوں کے ذریعے فرعون کے محل ہی سے آ کے لگایا, اور پھر فرعون کے جو نوکر تھے ان کی نظر بھی پڑ گئی, کہنے لگے پتہ نہیں خزانہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے. جلدی سے بکسا لیا اور لے کر گئے, جا کے محل میں کھولا تو ایک خوبصورت بچہ سویا ہوا ہے. یہ ہے اللہ. کہاں پہنچا دیا, سب بتائیے, کہاں پہنچا دیا؟ جس سے بچانے کے لیے ماں نے قربانی دی اور بکسے میں ڈال کے پانی میں بہایا, اللہ نے اسی کے محل میں پہنچا دیا. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, موسیٰ کی ماں ڈر نہیں, اس کو تیری گود میں واپس لانا اللہ کا کام ہے. اللہ بڑا کارساز ہے. بنانے پہ آئے تو اس کے لیے بگڑے ہوئے حالات میں سے بنا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اللہ بگاڑنے پہ آئے تو بنے ہوئے حالات کو بگاڑ لینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ساری امت مسلمہ اپنے مسائل کو اللہ سے حل نہیں کروانا چاہتی, خود سے حل کرنا چاہتی ہے. ہم آستینے چڑھا کے خود میدان میں اتر جاتے ہیں, یوں کر لیں گے اور یوں کر لیں گے. اللہ کہتے ہیں کر کے دکھاؤ, 75 سال ہو گئے تمہارے ملک کو, کچھ کر کے دکھاؤ. نہیں میرے دوستو, کرتا اللہ ہے. کون کرتا ہے؟ سب بتائیں کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ کرتا ہے. اچھا, پھر یہ بکسا جب نوکروں کے ہاتھ میں آیا تو نوکر ہی اس بچے کا کوئی انتظام کر لیتے, ایسے بھی نہیں ہوا. یہ بکسے کو لے کر گئے حضرت آسیہ کے پاس, فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس, اور آسیہ نے بلایا فرعون کو. فرعون کی جو بچے پہ نظر پڑی تو جس کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے نا اس کو کھٹکا ہو جاتا ہے, اس کو کھٹکا ہو جاتا ہے. جو ہی بچے پہ نظر پڑی نا آسیہ کی تو وہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک, آہا بچہ بڑا خوبصورت ہے, یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون کی بیوی نے کہا, چونکہ فرعون کو بیٹا نہیں تھا, فرعون کو بیٹا نہیں تھا, تو عورت کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو. تو فرعون کی بیوی اور موسیٰ علیہ السلام خوبصورت بھی تھے, اس لیے کہ ہر نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے, ہر نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین ترین خوبصورت ترین ہوتا ہے. کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا, کوئی نبی کالا نہیں ہوا, کوئی نبی آنکھ کا کانا نہیں ہوا, کوئی نبی عیب والا نہیں ہوا. ہر نبی کو اللہ نے اپنی قوم میں حسین ترین بنایا. اب موسیٰ علیہ السلام گورے چٹے خوبصورت گول مٹول, تو وہ حضرت آسیہ دیکھ کے کہنے لگیں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک, تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کو ہماری زبان میں کہیں گے, لو جی ہماری تو اللہ نے مراد پوری کر دی. قرۃ عین یعنی مراد, یہ تو مراد پوری ہو گئی.
بچہ ویسے ہی نہیں ہے، اللہ نے وارث دے دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے فرعون نے کہا لکی لا لی، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اگر فرعون اس وقت کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتے، لیکن آسیہ نے کہا، اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت بھی بڑا کام کرتی ہے، اور اللہ والوں سے نفرت بہت دور لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی ماننا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی مان کے چلتے رہنا، ان کی ہر بات پہ عمل کرنا، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ نصیب نہ ہو تو محبت نہ جائے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امام شافعی فرماتے ہیں میں خود نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، شاید اسی محبت کی برکت سے اللہ مجھے نیک بنا دے۔ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میرا سوال ہے کہ مجھے اپنی محبت دے، مجھے اپنی محبت دے۔ اللہ کی محبت مل گئی تو پھر کسی کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بعد ایک اور چیز بھی مانگی، وحب من یحبک، اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے۔ اس لیے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ حضرت آسیہ نے محبت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اسے خاتم النبیین کی بیوی بنا دیا، اللہ نے انہیں ہمارے نبی کی بیوی بنا دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہونے لگا تو ہمارے نبی نے فرمایا خدیجہ اب تو دنیا سے جا رہی ہے، جب اپنی سوکنوں سے ملاقات ہو نا ان کو میرا سلام کہنا۔ کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں اور آخری بیوی ہوں، اور تو کوئی آپ کی بیوی ہے نہیں، آپ کی شادی اور تو ہوئی نہیں، تو میری سوکن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ سے اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم سے میرا جنت میں نکاح کر دیا ہے، یہ دونوں تیری سوکنے ہیں، ان سونوں کو سلام کہنا۔ چنانچہ جب فرعون نے کہا نا کہ نہیں مجھے یہ بچہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس نے اپنے جلادوں سے کہا ذبح کر دو اس کو بھی، تو حضرت آسیہ آڑے آ گئی، کہنے لگی اتنے بچے ذبح کر دیے ابھی تک تیرا پیٹ نہیں بھرا، ابھی یہ اتنا خوبصورت معصوم سا بچہ خام خواہ تو اس کے بھی پیچھے پڑ رہا ہے، اس کو چھوڑنا، جس کی وجہ سے تو سب کو قتل کر رہا ہے وہ ہو گیا ہوگا قتل، اس کو چھوڑ، میری وجہ سے چھوڑ دے اسے۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے اصرار پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام گھر میں رہنے لگے۔ اب جب گھر میں رہنے لگے تو چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اب اس کو دودھ کی ضرورت ہے، تو فرعون پریشان ہوا کہ بھئی میری بیوی نے اس کو بیٹا بنایا، اب اس کو دودھ بھی تو انتظام کرنا ہے۔ چنانچہ جتنی کنیزیں اس کے دربار میں کام کرتی تھیں اور ان کے بچے تھے اور ان کی چھاتیوں میں دودھ تھا، سب سے کہا تم سب کے سب کوشش کرو جس کا یہ دودھ پیے بس وہ اسی کی گود میں ہم دے دیں گے، وہ روزانہ آ کر اس کو دودھ پلا دیا کرے، شاہی خزانے سے اس کو پیسے ملتے رہیں گے۔ ساری کنیزوں نے کوشش کر لی، موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہ پیے۔ ہر کنیز چھاتی سے لگائے فرعون کی بیوی کا بنایا ہوا بیٹا جب یہ میری چھاتی سے دودھ پیے گا تو میں بھی فرعون کی فیملی میں شامل ہو جاؤں گی۔ ہر کنیز کی یہ خواہش ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہ پیئے۔ اللہ کی شان، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بکسے کے ساتھ چلی تھی نا تو وہ یہاں بھی پہنچ گئیں، اور فرعون
کہ درباریوں سے کہنے لگی ہل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں جس کا دودھ بڑا اچھا ہے، کوئی بچہ اس کے دودھ کا انکار نہیں کرتا، اور وہ اور اس عورت کی طبیعت میں محبت بھی بہت ہے، وہم لہ ناصحون، اس عورت کی طبیعت میں محبت شفقت بھی بہت ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے بچے کو پالتی ہے، دودھ بھی اس کا بڑا زبردست ہے۔ ان کا جلدی کرو، دیر کائے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی اپنی ماں کے پاس آئی، امی ہمارا بھائی فرعون کے دربار میں ہے اور ان کو دودھ پلانے والی چاہیے، اب تو ظاہر نہ کرنا، چل کے کھڑی ہو جا، اللہ تعالیٰ تیرا بیٹا تیری گود میں واپس کر دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے دربار میں آئی اور آ کے سیریس کھڑی ہو گئی، ایسے جیسے اس بچے کو جانتی نہیں، سیریس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کو یہ ہمت دی کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی ظاہر نہ کرے کہ اس کا اس بچے سے تعلق ہے۔ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو وہ فرعون کے ہاتھوں میں اپنی گود کے بچے کو دیکھ کے چیخ اٹھتی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ فرعون کے ہاتھوں میں بچے کو دیکھ کے چیخ اٹھتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اللہ نے ایسا مضبوط کیا کہ انہوں نے چہرے سے بھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ اس بچے کو جانتی ہے۔ چنانچہ فرعون نے وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیا اور کہا اس کو دودھ پلا، اس کی پرورش کر، خزانے سے تمہیں پیسے ملتے رہیں گے اور ہم تمہارے گھر کا خرچہ بھی اٹھائیں گے اور تمہیں عزت سے رکھیں گے اور تمہیں اپنے دربار کی خاص عورتوں میں شامل کریں گے۔ اور اللہ پاک کا وہ وعدہ پورا ہوا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں اسے اطمینان سے دریا میں ڈال، اس کو تیری گود میں واپس لانا اللہ کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، بڑے ہوئے، فرعون کی قوم کا ایک آدمی ان سے قتل ہو گیا اور پھر وہاں سے بھاگے مدین کی طرف، اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، 10 برس ان کے پاس رہے، اور پھر بیوی کو لے کر اپنی ماں اپنے باپ کے پاس تشریف لانے لگے تو راستے میں سردی بہت تھی، بیوی حمل سے تھی، امید سے تھی، بیوی کو درد ذیل شروع ہو گیا، تو بیوی کو اور غلام کو اور اپنے گدھے کو ایک جگہ بٹھایا اور فرمایا تم یہیں رہو، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہاتھ سیک لیں، سردی سے بچاؤ کا سامان کر لیں۔ جب آگ لینے گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا اور اللہ پاک کی آواز تھی، اور اللہ پاک فرما رہے تھے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ اللہ کا نور ہے جو تم سے ہم کلام ہے۔ اور اللہ پاک نے وہاں ان کو نبوت دے دی اور فرمایا اب تم یہاں سے سیدھے جاؤ، جا کے فرعون کو دعوت دو اور فرعون سے کہو تمہارا یہ دعویٰ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، تم سیدھے ہو جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے سے بھیجا، ایک تو بھیجا فرعون کے پاس ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اور ایک بھیجا بنی اسرائیل کی طرف سدھرنے اور سیدھے ہو جانے کے لیے، نیک بن جانے کے لیے۔ بنی اسرائیل کو دعوت دی تو مسلمان ہو، جو زندگی گزار رہے ہو یہ ٹھیک نہیں، اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ اور فرعون سے کہا تم نے کفر کا دعویٰ کیا ہے، توبہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو الگ دعوت دی، فرعون کو الگ دعوت دی۔ فرعون کو دعوت دی تو وہ مخالف ہو گیا، بنی اسرائیل کو دعوت دی تو وہ تو دکھے ہوئے تھے، پہلے ہی فرعون کے مارے ہوئے تھے، دکھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے کہتے چلے گئے وہ کرتے چلے گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں حالات کیسے سدھرتے؟ حالات نعروں سے نہیں سدھرتے،
حالات جلوسوں سے نہیں سدھرتے، حالات کے سدھرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ حالات کیسے سدھرتے۔ یہ وہ قوم ہے جن کو فرعون نے دبا رکھا ہے، جن کے بچے ذبح کر رہا ہے، جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا اپنے سارے نوجوانوں کو جوڈو کراٹے سکھاؤ اور تلوار بازی سکھاؤ اور ان سب کو گھوڑے سواری سکھاؤ اور ان کو چڑھا دو فرعون کے محل پر، یا آر یا پار۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، سب سے پہلے کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ توکلو، اللہ پہ بھروسہ کرو، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء۔ اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اب تک بھی کیا ہے نا، اب بھی صبر کرو، جلد بازی مت کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اور دوسرا حکم دیا، اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ اور نماز قائم کرو۔ اب بنی اسرائیل نے یہ نہیں کہا ادھر فرعون آئے دن ہمارے بچے ذبح کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں قائم کرو، نمازیں قائم کرنے سے کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، مسئلے کا حل ہی یہ ہے، اگر ظالم کے ظلم سے چھٹکارا پانا ہے تو اللہ کو ساتھ لے لو، یہ حل۔ اگر مصیبتوں سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، اللہ کو ساتھ لے لیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ہر بنی اسرائیلی نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور نماز شروع کر دی، اللہ پہ بھروسہ شروع کر دیا۔ 40 برس لگ گئے اس میں۔ کتنے برس لگے؟ کتنے برس لگے؟ ایک دفعہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ہمیں پریشان کر رہا تھا، اب بھی فرعون کا ظلم و ستم جاری ساری ہے، تو آپ کے آنے کا فائدہ تو وہی نہیں۔ آپ نے جو نمازیں پڑھوائی ہیں ہم سے، آپ نے جو ذکر تلاوت کروایا ہم سے، آپ نے جو دعائیں کروائی ہیں ہم سے، آپ نے جو ہم سے اعمال شروع کروائے ہیں، اس کا فائدہ بظاہر نظر تو آ نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، اللہ ضرور تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ یہ سلسلہ 40 برس تک ہوتا رہا۔ 40 برس میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل پہ محنت کر کے بنی اسرائیل کو سدھار لیا۔ اب بنی اسرائیل سدھر گئے۔ ایک رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے موسیٰ، سارے بنی اسرائیل سے کہو کہ تہجد کے وقت میں، آدھی رات میں سب کے سب تیرے ساتھ ہو جائیں اور چل پڑو، چل پڑو۔ 6 لاکھ آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جوڑ دیے اور یہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے نکل گئے تو فرعون کو جاسوسوں نے بات پہنچا دی کہ بھئی بنی اسرائیل تو بھاگ گئے تمہارے، وہ جو تمہارے غلام تھے، وہ جو تمہاری کنیزیں تھیں، وہ جو تمہاری مزدوریاں کرتے تھے، وہ تو سارے بھاگ گئے۔ کہنے لگے اچھا پھر تم بھی تیاری کرو۔ چنانچہ اس نے 16 لاکھ کا لشکر تیار کیا اور وہ بھی چل پڑا ان کے پیچھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور 6 لاکھ آگے آگے، فرعون اور 16 لاکھ کی فوج پیچھے پیچھے۔ اللہ کی شان، جب اشراق کا وقت ہوا، یعنی صبح ہوئی، روشنی ہوئی، روشنی ہوئی اور منظر واضح ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے دیکھا کہ اوفو، یہ سامنے تو پانی ہے، اب آگے کہاں جائیں؟ اور پیچھے جو دیکھا تو پیچھے فرعون آ رہا ہے سارا لشکر لے کر۔ 16 لاکھ آدمی چلیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو کہنے لگے موسیٰ، آج تو مروا دیا آپ نے، انا لمدرکون، راستہ آگے پیچھے ہو گیا ہم سے۔
بھاگتے تو بھاگ جاتے، اب سامنے سمندر ہے کہاں جائیں، آگے بڑھیں گے تو ڈوب جائیں گے، ٹھہرے رہیں گے تو فرعون کی تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے، تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، دونوں طرف سے پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندیشے کو دور کرنے کے لیے ذرا زوردار لہجے میں کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ مجھے پکڑوائے گا بھی نہیں اور ڈبوئے گا بھی نہیں، ضرور میرا اللہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو زوردار طریقے سے سارے بنی اسرائیل کو جھنجھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، اس کو سمندر پہ مار۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ عقل پرست نہیں ہوتے، وہ دیوانے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ پاگل نہیں، پاگل نہیں کہہ رہا ہوں، دیوانے سے مراد عاشق۔ عاشق کیا جانے فلسفوں کو، عاشق کیا جانے لاجک کو، آج کل لوگ کہتے ہیں لاجک، عاشق کیا جانے لاجک کو، عاشق کیا جانے فلسفوں کو، عاشق کیا جانے حکمتوں کو۔ عاشق تو اپنے محبوب کے اشارے کا تابع دار ہوتا ہے، اشارے کا منتظر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ نے لاٹھی مار، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ فرعون کے سر میں مارنی ہے یا پانی میں مارنی ہے؟ پانی میں ماروں گا تو کیا ہوگا، چھینٹے اڑیں گے تھوڑے سے، اور کیا ہوگا؟ ادھر سے حکم ہوا، ادھر ٹھا سے جو سمندر پہ لاٹھی ماری تو سمندر پھٹتا چلا گیا، پھٹتا چلا گیا، اور 12 راستے خشک اللہ نے اس میں بنا دیے۔ اور دیواریں، ہم دیواریں بناتے ہیں اینٹوں کی، ہم دیواریں بناتے ہیں مٹی کی، ہم دیواریں بناتے ہیں پتھروں کی اور سیمنٹ کی، اللہ نے وہاں دیواریں بنا دی پانی کی، پانی کی دیواریں، 12 راستے بنا دیے اور فرمایا اب ان میں سے گزر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، چونکہ 12 قبیلے تھے نا، ہر قبیلے میں 50,000 آدمی تقریباً، اب یہ گھسے ان 12 راستوں میں، ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کو دیکھتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، چلتے 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 چلے گئے۔ جب فرعون اور اس کے جو لشکر تھا انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو پانی میں گھس گئے، اب کیا ہوگا؟ تو فرعون تھوڑا سا گھبرانے لگا کہ اب کیا کریں۔ تو یہ جو بڑوں کے ساتھ چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہی بڑوں کو ہمیشہ مرواتے ہیں۔ اللہ مشیر اچھے دے، اللہ مشیر اچھے دے۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اچھے مشیر ملیں، اچھے مشورہ دینے والے۔ آپ اوپر تشریف لائیں، فرش ٹھنڈا ہے، اوپر آ جائیں، فرش ٹھنڈا ہے۔ جب فرعون تھوڑا سا گھبرانے لگا نا کہ اب پانی میں کیسے گھسیں گے بھائی، تو اس کے ساتھ والے کہنے لگے آپ تو خدا ہیں نا، آپ کا کیا بگاڑے گا یہ سمندر آپ کا کیا بگاڑے گا؟ آپ نے نہیں کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار التی تجری من تحتی، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں؟ کیا یہ دریا سارے میرے نہیں؟ آپ نے کہا تھا نا۔ تو چلیں آگے، ہم تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ چنانچہ فرعون کو ان کے جملوں سے کچھ تسلی ہوئی اور شہ ملی، اور بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھس پڑا۔ اتنا بڑا لشکر سارا اندر گھس گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے سارے لشکر نکل کر باہر پہنچ گئے، اور ادھر اس کے سارے لشکر اندر داخل ہو گئے۔ وہ نکل گئے، یہ اندر داخل ہو گئے، ان کا کوئی اندر نہیں رہا، اس کا کوئی باہر نہیں رہا۔ جب یہ سب کے سب بیچ میں آ گئے تو اللہ نے انہی پانی کی دیواروں سے کہا اب برابر ہو جاؤ۔ جب اللہ کو ساتھ لیا جاتا ہے تو پھر اللہ ایسے کرتا ہے۔
پانی سے کہا برابر ہو جاؤ. جب پانی برابر ہونے لگا اور دیواریں ٹوٹ ٹوٹ کے پانی کے اوپر گرنے لگیں، اس فرعون بھی تو انسان تھا نا، ڈوبنے لگا. تو اس وقت کہنے لگا الآن، اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بھئی میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر، مجھے نکالو یہاں سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کے دوران یہ قصہ اور یہ آیتیں آ گئیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے آ گئے کہ یا رسول اللہ، جس قصے کی آپ تلاوت کر رہے ہیں یہ قصہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ جس کی تلاوت کر رہے ہیں یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. فرعون ڈوب رہا تھا اور چیخ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، جب وہ چیخ رہا تھا نا تو میں جلدی سے سمندر کی تہ میں گیا اور وہاں سے میں نے کیچڑ کو اٹھایا اور اس کے فرعون کے منہ میں اسے ٹھوسا، اس لیے کہ خشیت ان تدرکہ الرحمہ، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس ایمان پہ بھی اللہ اس کو بخش نہ دے. اس لیے میں نے کہا اس کی آواز جلدی سے بند کروں کیچڑ منہ میں ڈال کے. اللہ اتنا کریم ہے کہ جبریل علیہ السلام کو ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی اس حالت کو دیکھ کے اللہ کو رحم نہ آ جائے اور اللہ اس کو بچا نہ لے، اللہ اس کو معاف نہ کر دے. چنانچہ فرماتے ہیں وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ وَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ، میں سمندر کے کیچڑ کو نکال کے اس کے منہ میں ٹھوستا رہا تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے اور اللہ کی رحمت کو جوش نہ آئے. جب یہ وہ چیخا نا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، اس نے یہ بھی نہیں کہا. جادوگروں کو جب اللہ نے ایمان نصیب کیا تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے رب پہ ایمان لائے. لیکن اس کو جب سمندر کی موجوں نے گھیرا تو اس نے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون علیہ السلام کے رب پر، بلکہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑے ہیں، ہارون علیہ السلام تو بہت بڑے ہیں، وہ جو میرے نوکر چاکر بنو اسرائیل ہے نا، میں ان کے رب کو مانتا ہوں. اتنی عاجزی کرنے لگا. اس لیے کہتے ہیں یہ جو حالات ہیں نا، حالات یہ بڑے بڑے متکبروں کو سیدھا کر دیتے ہیں. اس لیے حال آئے تو انسان کو چاہیے کہ زاری کرے، اللہ کے سامنے عاجزی کرے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے وقت کے امام بھی ان کے مرید تھے. حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب، حضرت تھانوی اور بڑے بڑے پتہ نہیں کون کون ان سے بیعت تھے. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے، اسلام آباد پنڈی سے آگے ایک دربار ہے گولڑا شریف، وہاں کے تھے پیر مہر علی شاہ، وہ ان سے بیعت تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ان سے بیعت تھے، وہ ان کے خلیفہ تھے. اتنے بڑے بزرگ تھے. جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی نا، سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، بخار ہوا، تو ہائے ہائے بہت زیادہ کرتے تھے، ہائے ہائے اس طرح چیختے تھے. تو جو ایک خادم تھا وہ ذرا بے تکلف تھا، کہا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ آپ ایسے چیخ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یار، بزرگ میں صبر ہی نہیں ہے. فرمانے لگے پریشانی آئی ہے اس لیے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کروں. اگر میں خاموش رہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں تو بڑا بہادر ہوں، میں اللہ کے سامنے تھوڑی تکلیف پہ ہائے ہائے کر کے اللہ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ میں بڑا نہیں، میں بہت چھوٹا ہوں. اگر صبر کروں گا اللہ اسے بڑی بھیجے گا. اس لیے کہ اللہ نے پریشانی بھیجی اس لیے کہ اللہ میری زاری کو دیکھے. میں تھوڑی تکلیف پہ ہی زاری کر لیتا ہوں، اس لیے بڑی تکلیف آتی نہیں. ہمارے یہاں سندھ میں ایک قوم ہے کوری، چھوٹی قوم ہے، غریب قوم ہے. جیسے اردو میں جلاہا کہتے ہیں نا، جلاہے تو چھوٹی قوم شمار ہوتے ہیں نا، جلاہے. تو وہ اس کوری قوم کا ایک تھا ایوب، اس کا نام کیا تھا؟
اس کا نام کیا تھا؟ ایک دفعہ ہوا بیچارہ بیمار، اور بیمار ہوا بہت زیادہ، کہنے لگا یا اللہ ایوب نبی نہیں ہوں، ایوب کوری ہوں، ایوب نبی نہیں ہوں، ایوب کوری ہوں، رحم کر۔ 18 برس تو وہ سہ گئے تھے، ادھر تو ایوب کوری ہے، نبی نہیں ہے۔ فرعون کو جب موجوں نے گھیرا، کہنے لگا بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آن، اب کاش اس سے پہلے لاتے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تجھے غرق کریں گے اور پھر تیرے جسم کو بچا کے قیامت تک رکھیں گے، تاکہ دنیا دیکھے خدائی کے دعوے کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ پیشاب پاخانے سے بھرے ہوئے انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے، اپنے آپ کو بڑا کہے۔ جب فرعون غرق ہوا نا، سارے غرق ہو گئے، تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ باقی تو غرق ہو گئے ہوں گے، فرعون نہیں ہوا ہوگا، وہ بہت طاقتور ہے، وہ نہیں ہوا ہوگا غرق، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ زندگی بھر باپ دادوں سے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، تو ان کو کیسے یقین آئے کہ بھئی وہ مر گیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فرعون کو کون مار سکتا ہے؟ اب اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ السلام کی 40 برس ایمان اور یقین کی محنت کے بعد بھی کہہ رہے ہیں فرعون مرنے والا نہیں ہے۔ کتنا روب ہوگا اس آدمی کا، کتنا ظلم کیا ہوگا اس شخص نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ مان ہی نہیں رہے کہ فرعون مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اس نے نیچے سے اٹھا کے فرعون کی لاش کو کنارے پہ مارا، جب آنکھوں سے دیکھا کہ لگا ہاں موسیٰ اب مان گئے۔ حالات کے بدلنے اور حالات کے سدھرنے کا یہ نظام ہے، یوں اللہ حالات سدھارتا ہے۔ حالات تب سدھرے جب بنی اسرائیل سدھرے۔ ہم خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کہتے ہیں سدھرے ہوئے حکمران چاہیے۔ بھئی کیسے آئیں گے سدھرے ہوئے حکمران؟ پہلے مجھے سدھرنا پڑے گا، پہلے مجھے توبہ طائب ہونا پڑے گا۔ میں اتنے بڑے کی نہیں مان رہا ہوں تو پھر میرے ساتھ حالات کیا ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے حالات کے بننے، سارے ملک کے حالات کے بننے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کریں، خود بھی کریں، ہر ایک سے کرائیں، ہر ایک توبہ کرے۔ ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے سب سے توبہ کراؤ۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی ہے، لولا تستغفرون اللہ، لوگوں تم مجھ سے معافی آخر کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، عجیب آیت ہے نا، عجیب لفظ ہے نا یہ۔ یعنی جس کے ہم مجرم ہیں وہ خود پوچھ رہا ہے آپ کو مجھ سے معافی مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آخر آپ چھوٹے ہو جائیں گے یا کوئی روکتا ہے آپ کو مجھ سے؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پہ رحم کروں۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں معافی مانگتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟
اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عجیب لہجے سے بات فرمائی ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اپنی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اپنی توحید کو بیان کرتے ہیں، وحدانیت کو بیان کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا اب بھی یہ توبہ نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی یہ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا اب بھی نہیں مانگیں گے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ ستائیں، اس کا حق کھائیں اور وہ خود آپ سے کہے، فون کر کے آپ کو کہے کہ آپ نے میرا حق کھایا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں، آ کے مجھ سے معافی مانگیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا. دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ ایسا کون ہوگا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ وہ ذات ہے جس کی ہم نے ناقدری کی، جس کی ہم نے ناشکری کی، جس کی ہم نے نافرمانیاں کی، اور وہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو نا، معافی مانگو نا مجھ سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تمہارے جتنے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، تم ایک دفعہ سارے توبہ کرو. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کا مطلب ہے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس تم ایک دفعہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو مجھ سے، برائیاں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، میری مان کے چلنا شروع کر دو. تو بھائیو، الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، الیکشن کے ایام چل رہے ہیں، ہر طرف گہما گہمی کا ماحول ہے. اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع. اے اللہ، گناہ گار ہیں، اگلے 5 سال کی قسمت تو نے بنانی ہے، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. ہم روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اور گناہ چھوڑ دیں، برائیاں چھوڑ دیں. اگر برائیاں نہ چھوٹیں تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اگلے 5 سال پھر رگڑے کے لیے تیار ہو جائیں. اگلے 5 سال کے لیے پھر تیار ہو جائیں رگڑے کے لیے. دیر ہمارے ہاں ہے، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں. دیر ہماری ہے، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں. ہم ٹھیک ہو جائیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، سارے حالات ٹھیک کر دے گا. تو بھائی کیا خیال ہے؟ سچی توبہ کرتے ہیں؟ ہر ایک سے توبہ کرائیں گے؟ ہر ایک سے کرائیں. اپنی بیویوں سے کرائیں، اپنی عورتوں سے کرائیں، اپنی بیٹیوں سے کرائیں، اپنے بیٹوں سے کرائیں، سارے خاندان سے کرائیں. توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، تاکہ اللہ کو ہم پہ رحم آئے اور اللہ ہمارے اگلے 5 سال کے لیے اچھا فیصلہ صادر فرمائے. فیصلہ اسی کی عدالت سے نکلنا ہے. فیصلہ کس کی عدالت سے نکلنا ہے؟ فیصلہ کس کی عدالت سے نکلنا ہے؟ اللہ کی عدالت سے. ایک ساتھی سے میں نے پوچھا کہ کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگا جو فوج چاہے گی. سمجھ رہے؟ 3 آدمی سے میں نے یہ سوال کیا، تینوں نے یہ جواب دیا. 3 آدمی سے سوال کیا، تینوں نے یہی جواب دیا، جیسے جیسے مشورہ کر رکھو آپس میں. حالانکہ یہ الگ دن الگ علاقے ہیں، الگ دن الگ علاقے ہیں. یہ 3 سوال مختلف دنوں میں مختلف علاقوں کے مختلف لوگوں سے کیے، تینوں نے جواب یہ دیا. اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے سب بتاؤ؟ ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ حالات اچھے کر دے گا. ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ حالات اچھے نہیں کرے گا. کتنی آسان بات ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ ہی نہیں آتی.
کتنی آسان بات ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. سوشل میڈیا نے مسلسل عوام الناس کی ذہن سازی کی ہے. یہ جو پگڑیوں ڈاڑیوں والے ہیں نا، یہ ہی اصل میں سارا مسئلہ ہے. ان کی باتیں ساری ایسے ہی بیکار سی ہیں. یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ زمانہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ وہی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. کیا رکھا ہے نماز میں یار؟ نماز پڑھنا ذہن بنا دیا ہے. اس لیے ہماری بات کو کوئی سمجھنے کی نیت سے سنتا ہی نہیں. کوئی سمجھنے کی نیت سے سنے تو سمجھے. کہتے ہیں مجھے پتا ہے اس نے کیا کہنا ہے. مولانا صاحب نے یہی کہنا ہے توبہ کرو. وہ کرونا آیا نا، کرونا جب آیا تھا ہر طرف دہشت تھی، دہشت. لوگ کانپ رہے تھے کرونا کے نام سے. تو میں پنجاب میں تھا اس وقت. تو ایک گھر میں، مسجد نہیں جا سکتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے. تو ساتھیوں سے میں نے کہا یار آج جمعہ ہے، یار جمعہ تو کہیں پڑھا دو یار. مسجد کو دیکھے ہوئے دن ہو گئے، کہیں جمعہ تو پڑھا دو یار. تو ساتھی ایک گاؤں میں لے گئے. شہر کے کنارے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں لے کر گئے گاڑی میں بٹھا کے. تو وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے. اللہ کی شان، پہلی صف میں کسی کو آ گئی چھینک. لوگوں نے ایسی دوڑ لگائی جیسے کوئی بم پھٹا ہو. کرونا. جب یہ کرونا آیا تو ہمارے بزرگوں نے اعلانات کیے توبہ کرو. تو ایک سیاستدان کہنے لگا ان مولویوں کو توبہ کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے. احتیاط خود نہیں کرتے، بھاگے پھرتے ہیں مسجد کی طرف اور کہتے ہیں توبہ کرو. ایک سیاستدان نے بیان دیا تھا. تو بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ ہمیں بھی سمجھا دے، سب کو سمجھا دے. حل یہی ہے، آج مان لیں تو آج مسئلے حل ہوں، کل مانے تو کل حل ہوں، 2 سال بعد مانے تو 2 سال بعد حل ہوں، 10 سال بعد مانے تو 10 سال بعد حل ہوں، کبھی نہ مانے تو کبھی حل نہ ہوں. حل یہی ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں. یہ جو کم از کم بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے سے، کم از کم یہ تو سچی توبہ کر لیں. جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بد نظری نہیں کرنی، فلمیں نہیں دیکھنی، ڈرامے نہیں دیکھنے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، ماں باپ کی دعائیں لینی ہے، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالنا ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ توڑنا نہیں ہے، سب سے جوڑ کے رہنا ہے. تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.